السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان عورت بنی قنقاع کے یہودی زرگر کی دکان پر گئی جس نے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا۔ ایک انصاری مسلمان جو بازار سے گزر رہا تھا یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے زرگر کو قتل کر دیا۔ دوسرے یہودی آئے اور انہوں نے مسلمان کو جان سے مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس تشریف لے کر فرمایا، بدر والوں کے انجام سے عبرت پکڑو۔ یہودیوں نے جواب دیا، ہم قریش نہیں، ہم سے معاملہ پڑا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے۔ یہودی میثاق مدینہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کر ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑا۔ یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے ان کا 15 روز تک محاصرہ کیا۔ آخرکار یہودی نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قنقاع کے یہودیوں سے نرمی کرتے ہوئے ان کی جان بخشی کر دی اور انہیں اسلحہ اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ مدینے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ فلسطین چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں کے دیگر قبائل کی مسلمانوں کے ساتھ عداوت بڑھ گئی۔ بنو نذیر اور نجد کے بنو عاصر کے درمیان معاہدہ خلافی تھا۔ بنو عامر نے مسلمانوں کے ایک تبلیغی جماعت کو بلا کر غداری سے قتل کر دیا۔ تبلیغی جماعت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے رستے میں بنو عامر کے 2 لوگوں کو سوتے میں قتل کر دیا۔ حالانکہ وہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو سخت ناراض ہو گئے اور مقتولوں کے رشتہ داروں سے افسوس کرتے ہوئے میثاق مدینہ کے مطابق دیت کی رقم ان کو بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر کے خلیف بنو نذیر کے پاس بھی گئے اور انہیں بھی دیت میں حصہ کی پیشکش کی۔ اس موقع پر ایک یہودی عورت نے مکان کی چھت سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سازش سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلہ سے واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو تجدید معاہدہ کی دعوت دی مگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اسلامی فوج نے ان کا بھی محاصرہ کیا۔ وہ بھی 2 ہفتوں کے بعد صلح پر راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ اور زمین کے علاوہ سارے ساز و سامان کے ساتھ مدینے سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ان کا مسلمانوں پر جو قرض تھا ان کی بازیابی کا حق بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ اور زمین کے ساتھ سارے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ ان کا مسلمانوں پر جو قرض تھا ان کی بازیابی کا حق بھی دے دیا۔ انہیں تجارت کے لیے مدینہ آنے کی اجازت بھی دے دی۔ بنو نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں جا کر آباد ہو گیا۔ غزوہ خندق کے دوران جب مسلمان سخت کرب اور اذیت میں مبتلا تھے، بنو قریظہ نے معاہدے کے باوجود مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کی سازشیں کی اور خفیہ طور پر قریش کی حمایت کرتے رہے۔ جنگ خندق میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بنو قریظہ نے قبول کیا کہ ان کے حلیف قبیلہ بنو اوس کے سردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ ان کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تورات کے حکم کے مطابق مردوں کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے کا فیصلہ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 300-400 یہودی قتل ہوئے۔ مدینہ میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرع رہن
رکھوا کر کچھ غلہ قرض لیا تھا۔ جزیرہ نمائے عرب میں آباد یہودیوں نے ایک بڑا نام کعب بن اشرف کا تھا۔ وہ مدینے میں رہتا تھا جہاں پر اس کا اپنا قلعہ تھا۔ وہ بہت مالدار، حسین اور فصیح اللسان تھا۔ کعب مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ جنگ بدر کے بعد وہ مکہ پہنچ گیا جہاں پر اس کی بہت آؤ بھگت کی گئی۔ کعب نے بدر کے مقتولوں کے بارے میں مرثیے لکھ کر قریش کے دلوں میں اشتعال پیدا کیا اور انہیں بدلہ لینے پر اکسایا۔ مکہ میں طویل عرصہ قیام کے بعد کعب مدینہ واپس آیا تو اس نے مدینہ میں بھی اشتعال انگیزی شروع کر دی۔ اس کی باغیانہ سرگرمیاں حد سے بڑھ گئیں۔ کعب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج کے بارے میں بھی توہین آمیز اشعار محفلوں میں لکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کو کہا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے۔ امن و امان کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو یقینی بنانے کے لیے صحابہ سے دریافت فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کی خبر لے؟ حضرت محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور منصوبہ بندی کر کے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا اور توہین رسالت کا بدلہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم یہود و انصارہ سے دوستی نہ کرو، اور جو شخص تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے محبت کرتے ہیں۔ یہودی قبیلے بنو المطلق کے ساتھ غزوہ کے دوران ایک دن چشمہ سے پانی لینے پر ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ قریش اور انصار تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے، مگر چند لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے انصار کو یہ کہہ کر اکسانے کی کوشش کی کہ انصار نے جن مہاجرین کو پناہ دی اب وہی انصار کو چیلنج کرنے لگے۔ اب بھی موقع ہے کہ انصار مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے اور عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ چرچا پسند کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باغ سے ناراض ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے قتل کرنے کے بجائے اس پر مہربانی کروں گا۔ جب منافق عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ضد کے باوجود اپنی چادر اس کے کفن کے لیے عنایت فرمائی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ باب نمبر 13 عظیم سپہ سالار صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے حنین تک۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو مدینہ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا تو ان کے تجارتی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے اور مکہ کی حکمرانی بھی قریش کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے مدنی قبائل سے رابطے کر کے جستجو کی کہ وہ نیا مذہب قبول نہ کریں اور مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں۔ خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا، لہٰذا وہ زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ قریش نے اس کے نام خط لکھا، تم نے ہمارے صاحب کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، تم انہیں قتل کر دو یا اپنے شہر سے نکال دو،
ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم سب مل کر تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہیں بری طرح موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے لیے مباح سمجھیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھمکی آمیز خط کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور اسے سمجھایا، کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ چونکہ اگر مدنی قبائل مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی اس نکتے کو سمجھ گیا اور قریش کے خط کی تعمیل نہ کر سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندرونی حالات سے باخبر تھے اور تبلیغ کے لیے مختلف محلوں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو الحارث بن خزرج کے محلے سے تشریف لے گئے۔ ایک جگہ مشرکین، منافقین مدینہ، یہود اور چند مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے۔ گرد اڑی تو عبداللہ بن ابی نے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور حقارت سے کہا، گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو سلام کیا اور قرآن پاک کی آیات سنائیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اے شخص، مجھ کو یہ پسند نہیں۔ اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو نہ ستایا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس سے بیان کیا کرو۔ مسلمان اس توہین پر مشتعل ہو گئے۔ کشت توہین کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کو ٹھنڈا کیا۔ ہجرت کے بعد مسلمان اس خوف میں مبتلا رہے کہ قریش ان پر اچانک حملہ نہ کر دیں، لہٰذا وہ راتوں کو جاگتے رہتے اور مدینہ کے باہر پہرا دیتے۔ ایک شب مدینہ کے ایک محلے میں شور بلند ہوا، لوگ سمجھے کسی نے محلے پر حملہ کر دیا۔ سب مسلح ہو کر اس محلے کی طرف دوڑے۔ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے کی طرف سے واپس آتے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور گلے میں تلوار لٹکا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پہلے وہاں پہنچ کر حقیقت معلوم کر چکے تھے۔ حقیقی رہنما اور سپہ سالار اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار کی حیثیت میں مسلمانوں کی عسکری تربیت کا بھی اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز اندازی کے مقابلے کرواتے اور خود بھی ان مقابلوں میں شرکت فرماتے۔ گھوڑے اور شہسواروں کی تربیت کے لیے مدینہ میں گھڑ سواری کے مقابلے کروائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور انہیں انعامات سے نوازتے تھے۔ ایک موقع پر جنگ میں شرکت کے اہل مسلمانوں کی فہرست تیار کی گئی تو لڑائی کے قابل افراد کی تعداد 1500 نکلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے گشتی دستے ترتیب دیے جو مدینہ کی گرد و نواح کا گشت کرتے اور حالات سے آگاہ رہتے۔ مدینہ کے مشرک قبائل کو بھی یہ تاثر ملتا کہ مسلمان ہوشیار ہیں۔ گشتی دستے مدینے کے قبائل پہاڑوں، چشموں اور راستوں کے بارے میں بھی کوائف حاصل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کے قرب و جوار میں آباد مختلف قبائل سے رابطے کیے، ان سے دوستانہ تعلقات استوار کیے اور کئی قبائل سے امن اور دوستی کے معاہدے بھی کیے تاکہ یہ قبائل قریش مکہ کے اتحادی بن کر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کر سکیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الحارث، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ابتدائی گشتی دستوں کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ہجرت کے 17ویں مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہاجرین پر مشتمل ایک گشتی دستہ ترتیب دیا جس کا امیر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حجش اسدی کو مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کے امیر کو ایک تحریر دی اور ہدایت کی کہ اسے 2 روز کے سفر کے بعد پڑھا جائے۔
حضرت عبداللہ بن حجش نے 2 روز کے بعد تحریر پڑھی۔ اس میں لکھا تھا، تم میری یہ تحریر پڑھ کر مکہ اور طائف کے درمیان نخلا تک جاؤ اور وہاں قیام کر کے قریش کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتے رہو اور ان کے بارے میں ہمیں خبریں پہنچاتے رہو۔